أبو داود سليمان بن سلم البصري قال حدثنا النذر بن شميل قال عمر الأعرابي أنا أكبر من قتادة حدثنا عبد الله بن أبي زناد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن عقيل ابن شهاب الزهري عن عمه قال مسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنه في النوم فقد الحق. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا معلم بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا الثابت عن انس الذي لا تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتخيل به قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوه. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت به يقول قال عبد الله بن مالك رضي الله عنه اذا ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النذر قال اخبرنا ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کی ایک قسم مسلسلات ہوتی ہے جس میں محدثین کسی تسلسل کا لحاظ کرتے ہیں. کوئی خاص طریقہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا حدیث کو بیان کرتے ہوئے تو صحابی نے اسی طریقے کو اختیار کیا، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد نے وہی طریقہ اختیار کیا، پھر اس کے بعد ان کے اور دوسرے اصحاب نے یہی طریقہ اختیار کیا، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ نیچے تک پہنچا. اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے مسلسل بالمسافہ، تسلسل بالمسافہ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، مسافہ بھی کیا، صحابی نے حدیث بیان کی تو مسافہ بھی کیا، پھر اس کے بعد والوں نے ان کو بیان کیا تو مسافہ بھی کیا، یہ حدیث یہاں تک پہنچی نیچے تک. ایسے مثلا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حکم ارشاد فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا انا احبک یا معاذ، معاذ مجھ کو تم سے محبت ہے، دیکھو فلاں کام کرنا مت چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں انا احبک یا فلاں، مجھے تم سے محبت ہے. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ بھی نیچے تک پہنچا. یہ مختلف قسمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان فرمائی تو ضیافت بھی فرمائی، کھجور کھلایا، پانی پلایا، تو صحابی جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ بھی اس کی رعایت کرتے ہیں. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ بھی نیچے تک پہنچا ہے. کوئی مسلسل بالعید ہے، عید کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تو صحابی بھی جب بیان کرتے ہیں تو عید کے روز بیان کرتے ہیں، پھر اسی طرح یہ سلسلہ پہنچا. وہ سب چیزیں تو یہاں اس وقت میں نہیں. ایک تسلسل بالاولویت ہے، سب سے پہلے یہ حدیث ہم نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث فلاں سے سنی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچا کہ سب سے پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. تو ایک حدیث مسلسل بالاولویت کے جو قبیل سے ہے، میں بھی اس وقت میں عرض کر دوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الراحمون فی الارض یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی. یہ حدیث مسلسل بالاولویت ہے، یعنی جس کو سب بیان کرنے والے اسی طرح بیان کرتے ہیں. ہم نے یہ حدیث اپنے استاد سے فلاں سے سب سے پہلے سنی. یہ حدیث میں نے عرض کی، آپ حضرات بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاروق سے ہم نے یہ حدیث سب سے پہلے سنی. تو اس طرح یہ مسلسل بالاولویت یہ ایک حدیث حاصل ہو گئی اور اس کی برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی. الراحمون فی الارض یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہوں گے. یہ علم حدیث اس کا تعلق بھائی سند کے ساتھ ہے، بغیر سند کے کوئی حدیث معتبر نہیں، ورنہ تو جس کا جو جی چاہے کہے. یہ فن بھی غیر معتبر ہو کے رہ جائے اگر سند کا لحاظ نہ ہو. سند کے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں. ایک ٹکڑا تو صاحب کتاب سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے،
جو حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہر حدیث کو بیان کرتے ہوئے مصنف کتاب اپنی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث کا تو یہ ٹکڑا ہے، یہ تو ہر حدیث کے شروع میں محفوظ ہے۔ ایک حدیث کا ٹکڑا مصنف کتاب سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ تک ہے۔ کیونکہ یہ علم حدیث کا سلسلہ اس وقت میں جو پھیلا ہوا ہے، خاص طور پہ ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں، کوئی سلسلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا سلسلہ نہ آتا ہو۔ تو مصنف کتاب سے سند کا یہ ٹکڑا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ تک ہے، یہ شفاء العلیل اور معطا کی شرح، مصفہ، مصوع اور ایسے ہی ترمذی کے شروع میں یہ موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے لے کر مصنف کتاب تک ایک ٹکڑا سند کا اپنے استاد سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ تک ہے۔ آپ کو جن حضرات سے آپ نے کتاب پڑھی ہے انہوں نے اپنا یہ ٹکڑا نیچے کا بتا دیا ہوگا کہ ہمارے استاد کون کون ہیں جن سے یہ سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ تک پہنچتا ہے، پھر ان کے واسطے سے مصنف کتاب تک، اور مصنف کتاب سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ حدیث مجھ کو یہاں عرض کرنی ہے تو میں بھی اپنی سند کا ٹکڑا شروع کا عرض کر دوں۔ میں نے یہ شمائل ترمذی حضرت مولانا مسیح المحمد مسیح اللہ صاحب دامت برکاتہم جو جلال آباد میں بڑے بزرگ ہیں، اور حضرت مولانا حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل ہیں اور بہت اونچا ان کا مقام ہے، ان سے یہ کتاب میں نے شمائل ترمذی پڑھی۔ حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی پڑھی اور حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب دامت برکاتہم سے پڑھی۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب دامت برکاتہم کے استاد ہیں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، اور مولانا عبد الغنی صاحب محدث دہلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ محدث دہلوی، اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ جو صاحب زادے ہیں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے والد محترم مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ۔ اس طرح یہ سلسلہ ہم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ تک ہوتا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بعد سے مصنف کتاب تک وہ مطبوع ہے شفاء العلیل وغیرہ میں، اور ایسے ہی ترمذی کے شروع میں معطا کی شرح جو ان کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی مصوع مصفہ دو شرح ہیں، ان دونوں میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو سند ہے وہ ہر کتاب کے اندر، حدیث کی ہر کتاب میں مصنف کتاب سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے وہ ہر سند کے شروع میں، ہر حدیث کے شروع میں موجود ہے ہر کتاب کے اندر۔ اس طرح ان تین ٹکڑوں کے ساتھ یہ ہماری سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جاتی ہے، اور ہمارا حدیث بیان کرنا ان واسطوں سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس طرح یہ سند ہماری متصل ہو جاتی ہے۔ یہ شمائل ترمذی کا
یہ حصہ بہت اہم حصہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے متعلق۔ حضرت ہمارے استاد حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ذوق اور اپنے امراض کی وجہ سے درس دینا ختم کر دیا تھا۔ شمائل ترمذی ایک مدت تک پڑھاتے تھے، اس کو بھی ختم کر دیا تھا، ارادہ کر لیا کہ نہ پڑھائیں، ذوق کی وجہ سے، امراض کی وجہ سے بہت سارے عوارض بھی پیش آ گئے۔ خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بھی چونکہ خواب سے متعلق ہے، حدیث یہاں جو موجود ہے خواب سے متعلق ہے، اس لیے خواب بھی میں سنا دوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب دعوت برکات ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کو ہمارے شمائل کی بھی فرصت نہیں، تم کو ہمارے شمائل پڑھانے کی بھی فرصت نہیں۔ بس آنکھ کھلی اور اس کے بعد سے ارادہ کر لیا کہ شمائل تو مستقل پڑھانی ہے، چنانچہ پھر مستقل شمائل ترمذی پڑھانا شروع کیا، ذوق کے باوجود، امراض کے باوجود، چنانچہ شمائل پڑھا دیا، شمائل ترمذی۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے عادات، آپ کے اوصاف، بھئی ان سے جتنا تعلق ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ حدیث سے تعلق بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ جتنا حدیث سے تعلق قوی ہوگا وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی قوی تعلق ہوگا۔ پہلی حدیث یہاں بیان کی، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی یعنی فی النوم، جس نے مجھ کو دیکھا۔ یہ یعنی فی النوم، یہ ان کے بعد کے جو راوی ہیں یہ بیان کر رہے ہیں یعنی فی النوم، یہ استاد نے اس کو ارشاد نہیں فرمایا، اپنی طرف سے یہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر مسلسل اسی طرح بیان کرتے من رآنی فقد رأى الحق، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو یہ یعنی فی النوم کا لفظ یہ معلوم نہ ہوتا کہ پہلے من رآنی کا کیا مقصد ہے، اور بتانا چاہتے تھے کہ پہلی رؤیت یہ خواب کی رؤیت مراد ہے، خواب دیکھنا مراد ہے، اور اگر اسی طرح یعنی کے بغیر کہہ دیتے فی النوم من رآنی فی النوم فقد رأى الحق، یعنی کا لفظ نہ لاتے تو یہ شبہ ہوتا کہ شاید یہ لفظ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، حالانکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی النوم کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، تو یہ اشتباہ ہو جاتا۔ اور محدثین رحمہم اللہ تعالی بہت زیادہ حدیث پاک میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو اور آپ کی طرف اس کی نسبت ہو جائے، حالانکہ مطلب تو وہی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا اس کی نسبت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ تو واقعے کے خلاف ہے، اس وجہ سے یعنی کا لفظ بڑھا دیا کہ من رآنی کا مطلب تو یہ ہے من رآنی فی النوم، لیکن یہ فی النوم کا لفظ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، البتہ آپ کی مراد یہی ہے یعنی فی النوم، جس نے مجھ کو دیکھا یعنی خواب میں مجھ کو دیکھا، فقد رأى الحق، تو اس نے حق کو دیکھا، مطلب یہ ہے حق کو دیکھنے کا کہ حقیقتاً اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس میں کسی اور دوسرے کے دیکھنے کا شبہ نہیں کہ کسی اور کو دیکھا ہو، یہ نہیں، بلکہ واقعتاً حقیقتاً اس نے مجھ کو ہی دیکھا، یہ اس کا حاصل ہوا۔ اس کی زیادہ وضاحت اگلی حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص خادم ہیں، 9-10 برس کی عمر تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور 10 برس تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، جان مال میں برکت کی دعا ان کے لیے فرمائی، چنانچہ جان میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمر میں بھی برکت عطا فرمائی۔ بصرے میں سب سے اخیر میں جن کا انتقال ہوا وہ یہی ہے، تقریباً 103 برس کی عمر میں ان کی وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر میں اتنی برکت عطا فرمائی، اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ اولاد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ ان کی اولاد کتنی ہے،
بعض حضرات نے 103 اور بعض نے 125 بیان کی ہے، بعض نے 80 بیان کی ہے، اور ایک روایت میں ان سے یہ بھی ہے کہ 120 اولاد تو میں اپنی ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ اولاد کی اولاد، اتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جب طواف کرتے تھے اور اپنی تمام اولاد ساتھ ہوتی تھی تو تمام مطاف بھر جاتا تھا، اتنی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اولاد عطا فرمائی، اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی، مال میں برکت اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی کہ ریوڑ کے بکریوں کے ریوڑ ہو گئے، اور ان کے لیے مستقل جگہ کا انتظام کرنا ہوا۔ باغات میں برکت عطا فرمائی، جو درخت دوسروں کے یہاں سال بھر میں ایک دفعہ پھل دیتا تھا، ان کے یہاں سال بھر میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جان میں، مال میں، ہر اعتبار سے برکت عطا فرمائی۔ اور وجہ یہ تھی کہ خدمت، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور بھئی خدمت جب کوئی کسی کی کرتا ہے پھر اس کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے وہ یقیناً انشاءاللہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ ایک تو ایسی کسی سے کہہ دیا جائے بھئی ہمارے لیے دعا کریں، اب کوئی تعلق تو ہے نہیں، وہ بھی ضابطے کی ایسی دعا کر دے گا، لیکن ایک شخص خدمت کرتا ہے، اب وہ چاہے نبی کہے، اب اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے تو وہ تو قلب کی گہرائیوں سے کی جاتی ہے، تو اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھ کو دیکھا خواب میں، فقد رآنی تو اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ اس نے کسی اور کو دیکھ لیا ہو، یہ احتمال اس میں نہیں، اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا؟ اس کی وجہ ارشاد فرمائی، فإن الشیطان لا يتخیل، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ قوت متخیلہ میں میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا کہ وہ میری صورت بنا کر قوت متخیلہ میں وہ آ جائے اور اپنی صورت، میری صورت ظاہر کرے۔ شیطان کو یہ قدرت نہیں دی گئی۔ اگر یہ قدرت دی جاتی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا سکے تو دین میں شبہ پیدا ہو جاتا، اشتباہ پیدا ہو جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان نے صورت بنا کر یہ کوئی بات کہہ دی ہو اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، تو پھر دین کی حفاظت کی کیا ذمہ داری رہتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا چونکہ وعدہ فرمایا ہے، اس کا یہ انتظام فرمایا کہ شیطان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ خواب میں بھی نہیں بنا سکتا۔ بیداری میں تو بیداری میں، خواب میں بھی وہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کر کسی کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا، فإن الشیطان لا يتخیل بی، شیطان میرے خیال میں میری صورت بنا کر کسی کی قوت متخیلہ میں نہیں آ سکتا کہ وہ میری صورت بنا کر خواب میں آ جائے۔ اس لیے جس نے دیکھا خواب میں مجھ کو، اس نے مجھ کو ہی دیکھا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ کوئی اور آ گیا ہو اور شیطان نے وہ صورت اختیار کر کے ظاہر کر دی ہو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، ایسا نہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ہی صورت ہے، اب دیکھنے والے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، کوئی جوان دیکھتا ہے، کوئی بوڑھا دیکھتا ہے، کوئی لباس کی حیت میں مختلف انداز پہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ بعض دیکھنے والے غیر شرعی لباس میں دیکھ لیتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی نہیں فرمایا، ایسے لباس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایسی حالت اور حیت میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خواب میں دیکھا تو جس طریقے کو آپ اختیار نہیں فرما سکتے، خواب میں وہ صورت کیسے نظر آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان تو صورت آپ کی نہیں بنا سکتا، اور اس نے آپ ہی کو دیکھا اور وہ صورت آپ ہی کی ہے، لیکن دیکھنے والے کی آنکھ پر جیسا آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے بھائی ویسا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ویسا ہی آدمی دیکھتا ہے، اگر آئینے کا رنگ ہرا ہے تو وہ چیز ہری نظر آئے گی، حالانکہ وہ چیز سفید ہے۔ ایک کالا آئینہ آدمی پہنے ہوئے ہے، ایک چیز سفید ہے لیکن وہ کالی چیز نظر آئے گی۔ تو آنکھ پر جیسا آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ چیز مرئی جس کو کہتے ہیں، چاہے کیسی بھی ہو لیکن آئینہ جس قسم کا ہے ویسا ہی اس کو نظر آئے گا۔
اس لیے انسان کے جیسی اپنی حالت ہوتی ہے اسی اعتبار سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اس کو ہوتی ہے۔ اس میں بعض دفعہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، یا ایسی صورت یہ تم کو پسند ہے حالانکہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ جس کی معبر سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی معبر سے اس کی تعبیر پوچھی جائے تو وہ بتائے گا کہ اس صورت میں جو تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور اس میں تم کو کس چیز کی تنبیہ کی گئی ہے یا کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے۔ بہرحال دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو، چاہے جس حالت میں بھی دیکھا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور مومن کا جو یہ خواب ہے یہ نبوت کے جز میں سے 46واں جز ہے، 46واں حصہ ہے۔ یہ خواب کا 46واں حصہ اجزائے نبوت میں سے ہونا، اس کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ بھی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 23 سال ہے، اور اس سے پہلے 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا صادقہ، اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے چیزیں سامنے ظاہر ہوتی تھی، آپ خواب دیکھتے تھے اور پھر وہ چیز اسی طرح واقع ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح یہ ابتدا ہوئی، 6 مہینے تک یہ سلسلہ رہا، پھر اس کے بعد میں نبوت کا سلسلہ، یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ مدت 6 مہینے ہے۔ اب یہ 23 برس، 20 برس کی جو مدت 23 برس کی، اس 6 مہینے کو نسبت یہ 46 بھی کہ 20 برس، 20 کا دگنا وہ 40 ہوا، اور 3 کا دگنا وہ 6 ہوا، تو اس طرح یہ 6 مہینے کو یہ 46 حصہ، 46واں حصہ گویا یہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ بھائی 46 خصلتیں خاص طور پر نبوت کی ہیں، ان میں سے ایک رویا صادقہ بھی ہے۔ بہرحال یہ چیز تو علوم نبوت سے متعلق ہے، نبی ہی ان چیزوں کو زیادہ جان سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اوپر کی حدیث من رآنی فی المنام فقد رآنی، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا اور آپ کی صورت وہ نہیں بنا سکتا۔ بیداری میں تو کیا وہ دھوکہ دے، آپ کی شکل صورت بنا کر، خواب میں بھی اس کو یہ قدرت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کر آئے۔ دوسرے جز سے متعلق بھی بتایا تھا کہ اس میں یہ 46واں جز ہونے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تو باقی زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ علوم نبوت میں سے ہے، اور نبی ہی اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کہ یہ خواب 46واں جز ہے نبوت کا، اور نبوت کے 46 خصائل ہیں، اس سے کیا مراد ہے نبی ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ خواب مومن کے واسطے ایک بشارت ہے، وہ یہ دلیل کمال تو نہیں ہے کہ خواب کوئی دیکھے اور اس کو اپنے واسطے کمال کی دلیل سمجھ بیٹھے، البتہ مومن کے واسطے بشارت خواب کے ذریعے سے ضرور ہے۔ اصل چیز تو اتباع سنت ہے۔ ایک شخص اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی اتباع سنت سے منور اور روشن ہے، چاہے اس کو پوری زندگی میں کوئی خواب نظر نہ آئے تو اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں، جب اتباع سنت اس میں موجود ہے۔ ایک شخص روزانہ زیارت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے لیکن اتباع سنت اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ اس کا زیارت کرنا یہ کمال کی دلیل نہیں۔ اس لیے کہ خواب میں زیارت کرنا بغیر اتباع سنت کے کمال کی دلیل کیا ہو، جب بیداری میں زیارت کرنا بھی بغیر اتباع کے دلیل کمال نہیں۔ بہت سے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ زیارت کرتے تھے۔ ابو لہب بھی زیارت کرتا تھا، ابو جہل بھی زیارت کرتا تھا،
روزانہ کتنی دفعہ انہوں نے زیارت کی، کتنی دفعہ انہوں نے دیکھا، لیکن اتباع نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تو یہ زیارت ان کے لیے کچھ کارآمد نہیں۔ اب ایک شخص مومن ہے تو مومن ہونے کی وجہ سے یہ زیارت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت تو ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی کوئی معمولی نہیں، لیکن اسی کو کمال آدمی سمجھ بیٹھے بغیر اتباع سنت کے، یہ صحیح نہیں، یہ اعتماد اور اطمینان کے قابل نہیں۔ اصل چیز وصول نہیں بلکہ قبول اصل ہے۔ آدمی کسی شاہی دربار میں پہنچ جائے، اس کو وصول تو حاصل ہے، یہ وصول معتبر نہیں، بلکہ معتبر اور لائق اعتماد چیز قبول ہے۔ بادشاہ کے یہاں اس کو قبولیت بھی حاصل ہو، ورنہ وصول تو ایک چور اور ڈاکو کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک چور بادشاہ کے حرم سرا میں داخل ہو گیا، بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو گیا، اب چور بھی حاضر ہوتا ہے اور وہ بھی بادشاہ کے یہاں وہ حاضر ہے تو اس کو وصول حاصل ہے، لیکن اس چور کا حاضر ہونا ظاہر ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ چیز تو نہیں، بادشاہ کی طرف سے اس کی گرفتاری کا حکم کیا جائے گا، اس کو سزا تجویز کی جائے گی، تو وصول، اس وصول سے کیا فائدہ ہوا؟ چور کو بھی وصول حاصل ہو جاتا ہے کہ شاہی دربار میں وہ حاضر ہو گیا۔ ایک شہزادہ ہے، دور رہتا ہے، بادشاہ کے کام میں کسی فوجی مہم پر دور گیا ہوا ہے، بادشاہ کا تعلق برابر دل کا اس کی طرف لگا ہوا ہے، اس کی طرف متوجہ ہے، اور بادشاہ کے سامنے وہ حاضر نہیں، سامنے موجود نہیں، بہت دور دراز جگہ پر ہے، لیکن برابر بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہے اور اس کی پوری حمایت اور نصرت کر رہا ہے، تو یہاں اسے وصول تو حاصل نہیں ہے، باقی قبول حاصل ہے، قبول ہے، وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہے، بادشاہ کے دل میں مقبول ہے، بس کافی ہے، چاہے سامنے موجود نہ ہو، بادشاہ کے دل میں اس کی کتنی قدر ہے شہزادے کی، گو یہاں موجود نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے بہت دور ہے، لیکن بادشاہ کے یہاں مقبول ہے، تو مقبول ہونا اصل ہے، محض وصول یہ کافی نہیں کہ وصول کو آدمی کافی سمجھ بیٹھے، بس یہی حیثیت ہے یہاں بھی، بھئی محض خواب میں دیکھ لینا یہ کمال نہیں، بلکہ ہماری یہ زیارت دیکھنا مقبول بھی ہو یہ کمال ہے، اگر وہاں بھی قبول حاصل ہے تو بس پھر صحیح ہے، اور قبولیت جو آتی ہے وہ اتباع سنت سے آتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں جن کو اصحاب حضوری کہا جاتا ہے، اصحاب حضوری وہ حضرات کہلاتے ہیں کہ جن کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں ہوتی ہے۔ ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو بیداری میں ہوتی ہے، وہ اصحاب حضوری کہلاتے ہیں۔ تو انہی حضرات میں سے یہ بھی ہے شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر دین کی خدمت انجام دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہاں تو مجھ کو زیارت کا موقع میسر آ جاتا ہے اور وہاں جا کر معلوم نہیں یہ مجھ کو موقع میسر آئے گا کہ نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جاؤ اور وہاں بھی آپ کو تم کو موقع دیا جائے گا، وہاں بھی زیارت کا موقع دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ ہندوستان تشریف لائے، دہلی میں قیام کیا، دین کی اشاعت سنت کی اشاعت میں سرگرم ہو گئے، دین کے پھیلانے میں مشغول ہو گئے، جہاں کسی اللہ کے بندے کا ذکر سنتے، کوئی اللہ کا بندہ ہے، نیک صالح بندہ ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کی ملاقات کو بھی جاتے۔ وہاں قریب میں ایک فقیر رہتا تھا جو لوگوں کی نظر میں کافی مقبول تھا، باقی شرابی کبابی تھا، بدعتی تھا، لیکن اس کے بارے میں اونچے اونچے حالات تھے، بہت سے لوگ مجاہدہ کر لیتے ہیں تو مجاہدی کی وجہ سے اس کا اثر تو ظاہر ہوتا ہے، وہ اثر اس کا ظاہر ہوگا، لیکن قبول ہونا وہ دوسری چیز ہے۔ چنانچہ اس کے یہاں بھی بہت اونچے حالات اس کے بیان کیے جاتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اس کو ہوتی تھی۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ اس کی ملاقات کو پہنچے
اس کے یہاں اس نے شراب پیش کی، شراب کا گلاس پیش کیا کہ یہ شراب پی لیے، پھر انہوں نے انکار کیا کہ بھائی میں تو نہیں شراب پیوں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، اس کو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ کہ اچھا پچھتاؤ گے اگر نہیں پیو گے، کہ ٹھیک ہے پچھتانا پڑے، باقی جس چیز کو شریعت میں منع کیا گیا ہے میں اس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ واپس آ گئے، رات کو خواب دیکھا کہ ایک جگہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، یہ بھی حاضر ہوئے زیارت کے لیے۔ مکان کے دروازے پر دیکھا کہ وہ فقیر ڈنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے اور وہی گلاس ہاتھ میں ہے کہ یہ شراب پی ورنہ اندر نہیں جانے دوں گا۔ پھر انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ شراب تو میں نہیں پینے کا، شریعت میں منع ہے کہ اندر نہیں جانے دوں گا، کہ مت جانے دے، اس لیے کہ اندر جانا یہ وصول یہ تو محض کافی نہیں ہے، اصل تو قبول ہے۔ جب ہم شریعت سے عمل کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمارا عمل مقبول تو ہے، چاہے یہ وصول حاصل نہ ہو۔ واپس آ گئے، دوسرے دن بھی پھر یہی کیفیت ہوئی، تیسرے دن بھی یہی کیفیت ہوئی، تیسرے دن بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکان میں تشریف فرما ہے، لوگ حاضر ہو رہے ہیں، یہ بھی حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن دروازے پر دیکھا کہ وہ فقیر ڈنڈا لیے ہوئے پھر کھڑا ہے اور پھر وہی سوال جواب ہو رہے ہیں۔ اتنے ہی میں اندر سے آواز آئی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبدالحق نہیں آ رہے ہیں، عبدالحق نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو آواز پہنچی، وہیں سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت 3 دن سے برابر حاضر ہو رہا ہوں لیکن یہ فقیر ڈنڈا لیے کھڑا ہے، یہ اندر نہیں آنے دیتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہی ارشاد فرمایا اقصا یا کل، دور ہو جا، دفع ہو جائے کتے۔ بھئی یہ فرمانا تھا کہ وہ فقیر کتے کی شکل میں تبدیل ہو کر وہاں سے نکلا اور یہ اندر حاضر ہوئے اور پوری کیفیت بتائی۔ صبح کو بیدار ہوئے اور حسب معمول پھر فقیر کے یہاں پہنچے کہ دیکھیں فقیر سے ملاقات کریں اور رات کی بات جو ہے سامنے آئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا فقیر وہاں نہیں ہے، بہت سارے مریدین تو بیٹھے ہیں لیکن وہ فقیر وہاں نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا وہ پیر کہاں ہے؟ بتایا کہ معلوم نہیں کہاں ہے، ہم منتظر ہیں لیکن نہیں معلوم کہاں فقیر ہے۔ کہ بھئی مکان کا دروازہ تم نے کھولا، مکان میں سے کوئی چیز نکلی، کہ مکان میں سے ہم نے دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا، ایک کتا تو اندر سے نکل کے گیا ہے، باقی کوئی نہیں تھا مکان کے اندر۔ انہوں نے اپنا پورا واقعہ رات کا خواب کا بتایا، 3 روز سے جو کیفیت پیش آ رہی تھی اس کو بھی بتایا کہ ایسی ایسی صورت ہوئی اور وہ جو کتا نکل کے جانے والا ہے وہی تمہارا فقیر ہے، پیر ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد حقیقتاً اللہ نے اس کو کتا بنا دیا۔ ان لوگوں نے توبہ کی اور پھر ان کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ دی۔ تو بھائی اصل وصول نہیں، قبول اصل ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک شخص نے خواب دیکھا تھا، ہمارے یہاں میرٹھ میں ایک پیر بدعتی تھا، بہت سارے لوگ اس کے مرید تھے۔ ایک شخص وہ بھی ان سے بیعت ہو گئے اور یہ نیک آدمی تھے، ان سے بیعت ہو گئے۔ باقی بیعت کے بعد میں فوراً انہوں نے خواب دیکھا، خواب مجھ کو آ کر انہوں نے بتایا۔ خواب دیکھا کہ ایک جگہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک جانب حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، دوسری جانب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ موجود ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ وہ پیر سامنے سے آیا، ابھی دروازے ہی پر ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ کتا آ رہا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ ایک ڈنڈا لے کر اٹھے اور جلدی سے ڈنڈا لے کر اس کے مارا تو ڈنڈا لگ کر فوراً وہ کتا ہو کر وہاں سے نکلا۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد میں ان کو عجیب پریشانی ہوئی اور پھر صبح کو یہ خواب انہوں نے بیان کیا اور اس سے جو تعلق تھا پیر سے وہ ختم کیا۔ گو یہاں ظاہری طور پر وہ کتا نہیں بنا لیکن باطنی طور پر معنوی طور پر کتا گویا بن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ بعض دفعہ ظاہر میں بھی اس کی شکل ظاہر کر دی جاتی ہے اور بعض دفعہ ظاہر میں پردہ ڈالا جاتا ہے، مختلف احوال ہوتے ہیں۔ تو بھائی وصول اصل نہیں، قبول اصل ہے۔
ورنہ تو بدعتی لوگ اور دوسرے لوگ وہ بھی بڑے بڑے مجاہدے کر لیتے ہیں اور ان کو بھی ان کی ریاضت اور مجاہدوں کی وجہ سے ہی اس قسم کی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، باقی وہ چیزیں دلیل کمال نہیں ہیں۔ کمال جو ہے وہ اتباع شریعت ہے، اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت سے جتنی زندگی انسان کی منور ہوگی، روشن ہوگی، اتنا ہی اللہ کے یہاں وہ بندہ مقبول ہوگا، چاہے اس کو خواب ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، خواب کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں آئے گا اگر اتباع سنت سے اس کی زندگی منور و روشن ہے۔ دیکھو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر موجود تھے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے۔ خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کی بنا پر والدہ ضعیف تھی، بیمار تھی، کوئی ان کی خبرگیری کرنے والا نہیں تھا، ان کو چھوڑ کر اگر زیارت کے لیے حاضر ہو تو اس میں والدہ کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، بہت زیادہ بیمار ہے، ایسی حالت میں چھوڑ کر آنا یہ صحیح نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو میسر نہیں آئی، زیارت نہیں کر سکے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت سے ان کی زندگی منور تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اللہ پاک کا عشق ان کی رگ رگ کے اندر سرایت کیے ہوئے تھا، اس لیے باوجود اس کے کہ زیارت سے وہ محروم رہے، لیکن قبولیت کا حال اور عالم ان کا یہ تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو حکم دیا کہ اویس قرنی سے ملنا اور ان سے اپنے لیے دعا کرانا، میری امت کے لیے بھی دعا کرانا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کا حلیہ بتایا کہ اس شکل کا فلاں شخص ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، ان سے میرا سلام کہنا اور اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا کرانا۔ قبولیت کا یہ عالم، تو باوجود اس کی کہ زیارت ان کو میسر نہیں آئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اتباع سنت کی برکت سے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی برکت سے قبولیت کا یہ عالم ہے۔ تو اصل چیز اتباع سنت ہے۔ محض خواب ہی کو آدمی کمال کی دلیل سمجھ کر اور اس پر بھروسہ کر کے اطمینان کر کے بیٹھ جائے، یہ صحیح نہیں۔ ہاں، اتباع سنت کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز اس کو میسر ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب بہت سو کو شوق ہوتا ہے ہم کو بھی یہ چیز حاصل ہو، ہم کو بھی زیارت حاصل ہو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی شوق تو ہونا ہی چاہیے، کون صاحب ایمان ایسا ہوگا کہ جس کو یہ شوق نہ ہو اور یہ تمنا نہ ہو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں اثر آئے۔ لیکن اس کے واسطے بھائی اصل چیز اتباع سنت ہی ہے کہ اتباع سنت ہے۔ اگر یہاں زیارت میں اثر نہیں بھی آئی، بہرحال مرنے کے بعد میں تو زیارت نصیب آئے گی، ہوگی انشاءاللہ اگر اتباع سنت ہے، اور اتباع سنت اگر نہیں ہے تو بھائی پھر تو مشکل اور دشواری ہے۔ جس درجے یہاں اتباع سنت ہوگا اسی درجے قیامت میں قرب میں اثر آئے گا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے، جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا اگر صحت ہو گئی، موت کی امید میں، اس لیے کہ موت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی مرنے کے بعد، سنا ہے حشر میں دیدار ہوگا، سنا ہے کہ حشر کے اندر دیدار ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ زندگی گویا اس شوق کے اندر پوری ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد میں حشر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، قبر میں زیارت ہوگی۔ تو اتباع سنت اگر ہے، یہاں زیارت نہ بھی ہو، مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ دولت میں اثر آئے گی۔ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا اتباع کرتا ہے، قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، وہاں اس کو رفاقت میں اثر آئے گی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بعض کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی یہ دولت عطا فرما دیتے ہیں، جیسے خواب کے ذریعے سے بہت سے کو زیارت ہوتی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت سے حضرات اصحاب حضوری ہوتے ہیں کہ عین بیداری کی حالت میں ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ عشق پر محبت پر موقوف ہے، جس درجے عشق ہوگا، محبت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس درجے اتباع سنت ہوگا، ہر وقت ہر آن جس خیال کے اندر وہ لگا رہے گا وہی چیزیں خواب کے اندر بھی اس کو نظر آتی ہیں۔ ہم ہر وقت جن چیزوں میں مشغول رہتے ہیں خواب میں وہ شکلیں صورتیں نظر آتی ہیں،
جو ہر وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آپ کی محبت میں رہتے ہیں، تو خواب میں بھی وہی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں۔ دن بھر جو خیال لگا رہتا ہے وہی چیزیں خواب میں بھی نظر آیا کرتی ہیں۔ تو جس درجے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہوگا، تعلق ہوگا، اسی درجے خواب میں بھی زیارت اس کو میسر آئے گی۔ وہ یہ چیز بہت نازک ہے کہ معمولی سی نافرمانی اور معمولی سی شریعت کی خلاف ورزی سے یہ دولت چھن جاتی ہے۔ جس درجے تقویٰ طہارت ہوگا اور جس درجے عشق نبوی سے آدمی سرشار ہوگا، اسی درجے یہ دولت اس کو میسر آئے گی۔ گو یہ قاعدہ کلیہ نہیں کہ سب کو ایسا ہو، اور اگر کسی کو یہ دولت نہ ہو تو وہ یوں سمجھے کہ ہم تو محروم ہیں۔ مولانا قلندر علی ایک بزرگ ہیں، جلال آباد میں رہتے تھے، جہاں حضرت مولانا محمد مسیح اللہ صاحب رہتے ہیں، وہاں ایک بزرگ پہلے رہتے تھے مولانا قلندر علی، وہاں محدث تھے، اور حضرت مفتی الہی بخش نور اللہ مرقدہ، جو حضرت شاہ عبد النبی صاحب نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید تھے، یہ ان کے شاگرد تھے۔ بہت اونچا ان کا مقام تھا، صاحب حضوری تھے۔ ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خان میں نہیں، بیداری میں ہوگی۔ ایک طالب علم کے ایک دفعہ چپت مار دیا، اس کے بعد سے یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ وہ طالب علم سید تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اس کا تعلق تھا، حضرت کے خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ تو یہ ادناسی بے ادبی کہ ایک سید ہے اور بے قصور اس کے چپت مارا، تو گویا اس نسبت کا لحاظ نہیں ہوا، وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ بہت پریشان رہتے تھے، بہت آہذاری کی، گریہ ازاری کی، باقی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی۔ بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی، ان سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں، توجہ کریں۔ اسی حالت میں سفر کیا حرمین شریفین کا، وہاں کے بزرگوں سے ملاقات کی، باقی کی دولت میسر نہیں آئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک عورت مجذوبہ رہتی ہے، اگر اس سے اپنا حال بیان کرے تو ممکن ہے کہ مراد حاصل ہو۔ چنانچہ اس مجذوبہ عورت سے ملاقات کی، اس سے عرض کیا، اپنی کیفیت ذکر کی، اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ اس نے فوراً کہا، شوف حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ سامنے موجود ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پھر یہ زیارت اور یہ کیفیت میسر آ گئی۔ اس لیے یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم کسی کو ذلیل سمجھیں، معلوم نہیں کس کا کیا مقام ہے۔ ایک عورت ہے، مجذوبہ ہے، اسی طرح پھر رہی ہے، لیکن مقام اس کا اتنا اونچا ہے کہ خود ہی زیارت سے سرشار نہیں، بلکہ جس کو کہہ رہی ہے کہ شوف حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی زیارت ہو رہی ہے۔ دہلی میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہی رسول نما تھا، ان کا لقب پڑ گیا تھا رسول نما۔ رسول نما کے معنی رسول کو دکھانے والے، زیارت کرانے والے۔ وہ نبی کی جو ان سے تمنا ظاہر کرتا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہی رسول نما ہو گیا۔ تو بھائی بہت سے حضرات کو یہ دولت بیداری میں بھی میسر آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے، حدیث کا درس ہو رہا تھا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ سامنے آیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں۔ طلبہ نے اشکال کیا، طلبہ اشکال کر رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، وہ اشکال کر رہے ہیں، حضرت پھر جواب دیتے ہیں، وہ پھر اشکال کرتے ہیں، حضرت پھر جواب دیتے ہیں۔ ان کی اطمینان نہیں ہوتا، اشکال باقی رہتا ہے کہ اچانک حضرت مدنی مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے ایک خاص طریقے پر انہوں نے اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اور اس طرح دیکھا کہ سب طلبہ نے بھی ادھر کو دیکھا۔ اب جب سب طلبہ نے ادھر کو دیکھا تو دیکھا قبر اطہر کی جگہ قبر اطہر نہیں ہے، بلکہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سب نے زیارت کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت پھر سبق کے اندر مشغول ہوئے، سب طلبہ بھی مشغول ہوئے۔ پھر کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر وہ چیز نہیں، گویا دکھا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے۔ اگر ان دلائل سے نہیں مانتے تو اب تو مانو گے، اس کا کس طرح انکار کرو گے؟ ایسے نہیں مانتے تو ایسے تو مانو۔ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتے ہیں۔
بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کثرت سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کے واقعات ہیں. بیداری کے اندر حضرت سعید بن پاکر عالم نے سنایا، نہیں معلوم کس طرح سنایا، کیا کیفیت. باقی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تراویح کے اندر سنایا. حضرت سید احمد رفاعی نظر اللہ مقدہ سید ہے، اپنے وقت کے بہت اونچے درجے کے بزرگوں میں ہیں. ان کے حالات میں ہے کہ جس وقت حاضر ہوئے ہیں زیارت کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہو کر عرض کیا، السلام علیکم یا جدی، دادا جان، نانا جان، سلام، آپ کو سلام. قبر اطہر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولدی، بیٹا وعلیکم السلام. اس جواب کو جتنے وہاں موجود تھے سب نے اس جواب کو سنا. انہوں نے عرض کیا، شوق کے اندر ایک شعر پڑھا جس کا حاصل یہ تھا کہ جب میں دور تھا تو میں اپنی روح کو زیارت کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور اب میں خود حاضر ہو رہا ہوں، اس لیے اپنا دست مبارک لائیے تاکہ میں زیارت کروں اور اس کو چوموں، آنکھوں سے لگاؤں. اتنا کہنا تھا کہ قبر اطہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نمودار ہوا، ظاہر ہوا. انہوں نے اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور ان کی برکت سے جو وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے ان سب نے بھی زیارت کی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع میں موجود تھے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع کے اندر موجود تھے، اور البنیان المشید ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس کے شروع میں اس خواب کو، اس واقعے کو نقل کیا ہے. اس کے اوپر تقریر ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدہ کی. اس رسالے پر جو ان کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے، البنیان المشید، اس کے شروع میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس کے انکار کرنے کی گنجائش نہیں. اس درجے اس واقعے کو نقل کرنے والے ہیں. کتنی بڑی تعداد نے سب نے زیارت کی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے پاس والوں سے اس کو نقل کیا ہے. ایک دو آدمی بیان کرے تو اس میں غلطی کا احتمال ہے، اتنی بڑی جماعت بیان کرے، اتنی کثرت سے بیان کرے تو اس میں کیسے عقل انکار کرے گی؟ عقل میں کو کہاں گنجائش ہے کہ اب انکار کرے؟ تو اس طرح کے واقعات بزرگوں سے بہت زیادہ ثابت ہے. بیداری کے اندر بھی ملاقات کا ہونا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مقدہ کے حالات میں تو بہت کثرت سے ہے. یہاں آتے تھے، حکم سے آتے تھے، جاتے تھے، حکم سے جاتے تھے، بغیر اشارے کے اور بغیر حکم کے کوئی سفر نہیں ہوتا تھا، نقل حرکت کچھ نہیں ہوتی تھی. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت برکاتہم کے اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کرد اوقات عدیدس بر اشارت منقسم، گاہ او در طیبہ آیت گاہ در ہندوستان، کہ اشارے کے مطابق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوقات عزیز کو تقسیم کر رکھا ہے. کبھی طیبہ میں وہاں حاضر ہوتے ہیں، کبھی ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں. یہ بھی شعر ہے، بے اجازت نقل و حرکت ہیچ نے شد فنا قصدت بقصد سید پیغمبرہ. ان کا ارادہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید پیغمبرہ ہے کے ارادے میں اس طرح فنا ہو گیا کہ حضرت کے اشارے اور حکم کے بغیر نقل حرکت کچھ بھی نہیں، کوئی نقل کوئی حرکت کچھ نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مقدہ نے یہاں کا سفر کیا، انگلستان کا سفر کیا، افریقہ کا سفر کیا، اور ایسی حالت میں کیا جبکہ غشی طاری ہوتی تھی، اور حالت یہ تھی کہ بالکل کوئی توقع نہیں، اور مدینہ منورہ کا سفر اس انتظار میں تھا، اس تمنا میں تھا کہ یہاں موت آ جائے اور میں یہاں دفن ہو جاؤں. اب ایسی حالت میں سفر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہاں کے لوگوں کا، دوسرے حضرات کا بہت اصرار تھا. حضرت حاضر ہو رہے ہیں، روضہ اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر عرض کر رہے ہیں سفر کے لیے. باقی حکم ہوا کہ جاؤ نفع ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ میری تو یہ تمنا ہے. فرمایا کہ جاؤ، جب وقت آئے گا تو بلا لیا جائے گا، جب وقت آئے گا تو بلا لیا جائے گا. چنانچہ اسی اطمینان کے اوپر یہاں کا سفر کیا، اتنا لمبا سفر، یہاں کا سفر کیا، افریقہ کا سفر کیا،
اور پھر یہاں سے پھر ہندوستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر پھر غشی طاری ہو گئی، 8-10 روز مسلسل ہسپتال میں بے ہوشی کے عالم میں داخل رہے، بالکل کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، کہاں ہوں کہاں نہیں، ایسی حالت تھی۔ مدینہ منورہ سے ٹکٹ آ گئے، لینے کے لیے آدمی پہنچ گئے کہ جلدی سے ایک دم واپس پہنچا دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شیخ کی تمنا پوری نہ ہو سکے اور یہی انتقال ہو جائے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو ہوش آیا، فرمایا کہ نہیں، مجھے تو ابھی سہارنپور جانا ہے۔ یعنی اتنا اطمینان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کے اوپر کہ جب وقت آئے گا تو بلا لیا جائے گا، اتنا اطمینان ہے کہ فرما رہے ہیں ایسے حالت میں کہ نہیں، مجھ کو تو ابھی سہارنپور جانا ہے۔ چنانچہ سہارنپور تشریف لائے، وہاں 10-15 روز قیام کیا، پھر اس کے بعد دہلی آئے، پھر اس کے بعد میں واپسی ہوئی، پھر اس کے بعد میں جا کے وفات ہوئی۔ جب یہاں کے یہ لمبے لمبے اسفار ہوئے، ہندوستان پہنچے، تو وہاں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ مفتی جی، یہ کلکتے والے لوگ اصرار کر رہے ہیں، حاجی غلام رسول صاحب برابر اصرار کرتے تھے کہ تم کلکتے نہیں آتے، اور میں انہیں عذر کرتا تھا کہ میں سفر نہیں کرتا۔ اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ اب تو انگلستان اور کہاں کہاں کے سفر ہو گئے، اب یہاں کا سفر کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت نے جواب دیا کہ حضرت میں نے اس کا جواب اشعار میں دیا ہے، اور پھر یہی شعر حضرت نے پڑھ کر سنائے، کرد اوقات عزیز بر اشارت منقسم، گاہ او در تیبہ آئے گاہ در ہندوستا، اور بے اجازت نقل و حرکت ہیچ نیس شد فنا قصد قصد سید پیغمبراں۔ یہ سن کر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ مفتی جی بات تو یہی ہے، بے اجازت نہ وہاں گیا نہ یہاں آیا، بے اجازت نہ وہاں گیا نہ یہاں آیا، یعنی انگلستان وغیرہ کا جو سفر ہوا بغیر اجازت کے نہیں، یہاں آیا تو یہ بھی بغیر اجازت کے نہیں، جو کچھ ہے سب اجازت سے۔ باقی بھائی کس طرح ان حضرات کو یہ صورت میسر آتی ہے، کیسے اجازت ہوتی ہے، کس طرح وہ پوچھتے ہیں، یہ بات تو وہی حضرات جانے، ہم جیسے کیا جانے۔ جن کو یہ دولت اللہ نے میسر فرمائی ہے، جو عشق نبوی کے اندر سرشار ہے اور اسی میں ہر وقت ہماتن اسی کے اندر رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ان کے ذہن میں نہیں آتا، وہی حضرات اس کیفیت کو جانتے ہیں، ہم کیا جانیں۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی جو کیفیت عشق نبوی کی تھی، اس کو تو ساری دنیا جانتی ہے، کس طرح ہر وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تو کس طرح ان کی بے خودی کی کیفیت ہوتی تھی، نام سن کر ہی کیسا ان کے اوپر کب کبھی طاری ہوتی تھی، وہ کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اب اس کو بتانے سے بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اسی سفر میں جو سہارنپور تشریف لائے، ہوش آیا، بچے حاضر ہوئے، اپنے عزیزوں کے بچے، اپنے چھوٹے بچے گھر کے ہوتے ہیں، حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا، ارے فلاں تم یہاں کہاں آ گئے، تم کیسے آ گئے، کب آ گئے؟ یعنی حضرت یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، سہارنپور میں ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں، وہی خیال ہے وہاں کا کہ میں تو یہاں مدینہ میں ہوں، اور سوچ رہے ہیں، یہ خیال ہو رہا ہے ہر وقت یہاں ہے لیکن وہیں ہے، تب بھی یہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں ہے۔ تو بھائی جن حضرات کا اللہ تعالیٰ جن کو یہ دولت دیتا ہے، وہی حضرات اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ بزرگوں کے لیے بہرحال یہ چیزیں کثرت سے ہے کہ ان کے لیے اس طرح کی چیزیں پیش آئی ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک شخص نے اپنے پیر کا واقعہ ذکر کیا کہ اگر ہمارے پیر ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، دیر تک ذکر کرتے رہے، یہ بھی ذکر کرتے رہے کہ فلاں صاحب آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر تو فلاں عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایسی 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 اس کی صورت ایسی ہے، شکل ایسی ہے، تو صورت دیکھ کر چہرے پہ نظر ڈال کے بتا دیا، تمہارے دل کے اندر تو وہ فلاں عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہاں، میں راستے میں آیا تو ایک لڑکی پر نظر پڑی، وہ کچھ اس طرح پسند آئی کہ اس کی صورت ذہن کے اندر اس طرح نقش ہو گئی کہ برابر کوشش کرتا ہوں کہ یہ اندر سے نکل جائے، باقی وہ نہیں نکلتی اندر سے، برابر وہ کیفیت اندر ہے، اور وہ صورت گویا قوت متخیلہ میں بالکل سامنے ہے، وہ دور کرتا ہوں لیکن دور نہیں ہوتی۔ یہ اقرار کیا، گویا اپنے پیر کا واقعہ ذکر کیا کہ ہمارے پیر ایسے اونچے صاحب کمال ہیں،
بار بار ذکر کیا. حضرت جنگو نظر اللہ پر قدو خاموش. ہمارے اکابر کے یہاں اخفا بہت ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا اظہار نہیں ہوتا. ایک دفعہ ذکر کیا، 2 دفعہ ذکر کیا، 3 دفعہ ذکر کیا، بار بار کئی دفعہ ذکر کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارا کچھ حافظہ کمزور ہو گیا، تم بار بار یہ ذکر کرتے ہو، میں نے سن لیا. کہا کہ حضرت خود آپ کی زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں. جب بار بار انہوں نے یہ ذکر کیا اور کئی دفعہ اس کی صورت آئی تو حضرت نے گردن جھکائی اور گردن جھکا کے پھر فرمایا اگر اجازت ہو تو کہہ دوں. 3 دفعہ یہ فرمایا اور فرمایا اتنی مدت سے اتنے زمانے تک کوئی کام حضرت امداد کے حکم کے بغیر نہیں کیا، حالانکہ وہ مکے میں تھے اور میں یہاں ہندوستان میں. اور پھر گردن جھکا کر بیٹھ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اور کہہ دوں. 3 دفعہ یہ لفظ فرمایا اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد اتنے زمانے تک اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا. اور حضرت کا چہرہ گویا میرے قلب کے اندر رہا. اتنی مدت تک کوئی کام بھی حضرت کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. پھر گردن جھکا لی اور پھر کچھ دیر کے بعد میں فرمایا کہ اور کہہ دوں. 3 دفعہ فرمایا. بس پھر فرمایا کہ بس نہیں کہا. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کوئی پوچھے. لیکن اس کے بعد میں کسی موقع پر ایک طالب نے ذکر کیا کہ حضرت اس کے بعد کیا ہوا. حضرت نے فرمایا اس کے بعد درجہ احسان رہا. اس کے بعد درجہ احسان رہا. احسان تو آپ نے پڑھا ہے حدیث شریف میں مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس طرح عبادت کی جائے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت کسی کو حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہر وقت یہ نقشہ اس کے ذہن کے اندر جم جائے کہ پھر یہ درجہ احسان نہ. نماز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نماز کے اندر آدمی کا یہ تصور ہو اور پھر ہوتے ہوتے جب آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو ہمہ وقت پھر اس کی یہ کیفیت رہنے لگتی ہے. وہ چلتا ہے پھرتا ہے لیکن یہ احسان کی اس کی کیفیت ہوتی ہے. کھانا کھا رہا ہے لیکن درجہ احسان اس کو حاصل ہے. کوئی بھی کام کرتا ہے تو درجہ احسان اس کو حاصل ہوتا ہے. اور بھئی یہ درجہ احسان جس کو کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہو کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت کا حاصل ہو جانا، یہی اسی کے ذریعے سے آدمی کے اندر عبادات میں اخلاص پیدا ہوگا، گناہوں سے معاصی سے رکے گا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پوری قوت کے ساتھ وہ کرے گا. اسی احسان کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کے یہاں محنت کی جاتی ہے، مجاہدے کیے جاتے ہیں اور یہ اذکار و اشغال یہ بزرگوں کے یہاں تجویز کیے جاتے ہیں اسی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو باقاعدہ مجاہدوں کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ آپ کی ایک نظر کیمیا اثر کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ آپ کی تھوڑی سی توجہ اور آپ کی تھوڑی دیر کی صحبت سے انسانوں کی حالت بدل جاتی تھی اور یکدم ان کی حالت کچھ سے کچھ ہو جاتی تھی. ابھی ایک شخص ایمان لاتا ہے اور ابھی ایمان لانے کے بعد میں اس کی دل کی بالکل دنیا بدل جاتی ہے. ابھی یا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے چہرے سے بھی نفرت ہے اس کو، لیکن جہاں وہ ایمان لایا تو آپ کی صحبت کی برکت سے وہ عشق اور وہ محبت آپ کا اس کے قلب میں سرایت کر جاتا تھا کہ ہر چیز اب آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حالات آپ نے تفصیل سے احادیث میں پڑھے ہیں کہ جان بھی اور مال بھی اور اولاد بھی اور بچے بھی اور وطن بھی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے کس طرح وہ تیار ہو جاتے تھے. یہ سب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی برکت ہوتی تھی. اس لیے یہ احسان کی کیفیت ان کو حضرت کی صحبت سے اسی طرح میسر آ جاتی تھی، مستقل مجاہدوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد میں جوں بول ہوتا گیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے اس میں بھی کمی آتی چلی گئی. اس لیے بزرگوں کے یہاں اب اس کی ضرورت ہوئی کہ مستقل اس کے لیے مجاہدے کیے جائے، محنت کی جائے، ایسی صورت تجویز کی جائیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو یہ کیفیت احسان کی کیفیت حاصل ہو.
وہ یکسوئی سے ہوتی ہے، اس لیے یکسوئی بزرگوں کے یہاں بتائی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے خیالات جو ذہن کے اندر بھرے رہتے ہیں، اب ان کو نکالنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہوگی، اس لیے ذہن کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اور یہ کیفیت احسان کی پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے مجاہدے کیے جائیں گے، مراقبے کیے جائیں گے۔ یہ سب کے سب علاج کے درجے میں ہے، تدبیر کے درجے میں ہے۔ اب بہت سے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے ان چیزوں کا اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں کہاں ثابت ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں، لہذا اب یہ بزرگ ان چیزوں کو کیوں اختیار کرتے ہیں، لہذا یہ تو نئی چیزیں ہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو فلاں ہے، کیا کیا چیزیں کہہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کہنا یہ زیادتی کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ اصل مقصد کو دیکھنا چاہیے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد تو احسان کا حاصل ہونا ہے، اور وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جو تدبیر ہے اپنے تجربے کے اعتبار سے بزرگوں نے اختیار کی اور ان کا فائدہ ظاہر ہوا تجربے سے، اب اس پر انکار کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ احسان کے اوپر اگر اس کا حاصل کرنا کوئی ناپسند یا ممنوع چیز ہو تو اس کو کہا جائے، لیکن جب اس کا حاصل ہونا یہ عین مقصود ہے اور یہ بالکل دین ہے اور وہ بہت بڑا مقصد ہے شریعت کا، لہذا اس کے حاصل ہونے کے لیے جو طریقے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے بزرگوں نے اپنے تجربے سے اختیار کیے، اب ان پر نکیر کرنا یہ تو ناسمجھی کی چیز ہے۔ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں علاج کے، ہر زمانے کے اعتبار سے اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا علاج کا، ظاہر ہے آج نہیں، آج جو طریقے علاج کے کیے جاتے ہیں، نئے نئے آلات ایجاد ہو گئے ہیں اور نئی نئی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں کہاں تھی، ان کو کوئی بدعت تھوڑی کہیں گے۔ ایسی پڑھنے پڑھانے کا طریقہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہاں تھا؟ یہ طریقہ کہاں تھا کہ باقاعدہ کتابیں ہوں اور حدیث کی کتابیں لے کر بیٹھیں، باقاعدہ قرآن پاک ہو اس کو لے کر بیٹھیں، گھنٹے متعین ہوں اور متعین گھنٹوں میں مختلف استادوں سے اس طرح سب چیزیں پڑھیں، یہ ساری قیدیں اور یہ سارے تعیین، یہ ساری چیزیں کہاں تھی؟ نہ کتاب مدون تھی، وہاں کہاں تھی بخاری، وہاں کہاں تھی مسلم؟ لیکن یہ چیزیں وہاں نہ ہونے کی وجہ سے کیا آپ بخاری پڑھنے کو یوں کہہ دیں گے کہ بدعت ہے؟ چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری نہیں تھی اس لیے یہ بدعت ہے، مسلم نہیں تھی اس لیے یہ بدعت ہے، سیاہ ستہ یہ سب چیزیں نہیں تھی لہذا اب ان کا پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اس طرح گھنٹے متعین نہیں تھے، اس طرح نظم نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح مدرسے کے اس طرح رکھا جائے اور ان کے اوقات کو اس طرح مقرر کیا جائے، یہ پوری کیفیات وہاں نہیں تھی، اس وجہ سے اب یہ طریقہ اختیار کرنا یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ کیا ایسا کہہ دیں گے؟ ایسا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس وقت میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو یاد کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، باقاعدہ اس طرح لکھنے کا اور اس کو مدون کرنے کا بھی عام دستور نہیں تھا، خاص دستور تو تھا، خاص طور پر ان کو محفوظ کرتے تھے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، باقی عمومی رواج اس کا نہیں تھا۔ تو اس بنا پر کہ یہ چیز وہاں نہیں تھی، کیا اس زمانے میں اس کو کوئی یہ کہنے کی ہمت اور جرات کرے گا کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی طرح یہ چیز بھی جب احسان کا حاصل کرنا عین مقصود ہے، اب اس کا طریقہ زمانے کے اعتبار سے اگر مختلف ہو، اس کی تدبیر مختلف ہو، تو اس پہ کیا انکار کی گنجائش ہے؟ جبکہ اس کا مفید ہونا بزرگوں کے تجربے سے بکثرت ثابت ہے۔ کتنے لوگ ان طریقوں پر عمل کر کے اللہ کے مقبول بندے بن گئے، کتنے اکابر ہیں، کتنے اولیاء اللہ ہیں، اپنے اپنے زمانے میں یہ طریقے انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ایجاد کی۔ وہ تو سب علاج کے درجے میں ہے، مقصود کے درجے میں نہیں۔ چنانچہ بزرگ یہ اولیاء اللہ کے یہاں بزرگوں کے یہاں جو ذکر بتاتے ہیں یا مراقبہ بتاتے ہیں یا متعین تعداد کرتے ہیں یا جہر بتاتے ہیں یا ضرب وغیرہ بتاتے ہیں، اس طرح قلب کے اوپر ضرب لگاؤ، اس طرح ذکر کرو، یہ ضرب لگانا یا جہر سے ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں مقصود نہیں۔ لوگوں کو غلط فہمی اسی سے ہوتی ہے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو مقصود بنا رہے ہیں اس طرح ذکر کرنا ضرب کے ساتھ اور جہر کے ساتھ، یا مراقبے کو یہ مقصود بنا لیا۔ یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، یہ تو ساری چیزیں تدبیر اور علاج کے درجے میں ہیں۔ اصل مقصود تو احسان کا حاصل کرنا ہے کہ یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت کسی چیز میں مشغول ہو تو یہ کیفیت ہو۔
جب بندے کی یہ کیفیت ہوگی اب گناہوں سے وہ باز رہے گا. جب یہ کیفیت ہوگی تو گناہ کرنے کی کیسے ہمت ہوگی؟ گناہوں سے روکنا تو مقصود ہے، عبادت کرنا اور اخلاص کے ساتھ یہ تو مقصود ہے. اور یہ کیفیت جب تک احسان نہ ہو، جب تک یہ پورے طور پہ حاصل نہیں ہوتی، اسی کو حاصل کرنے کے واسطے یہ مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ذہن کے اندر، انسان کے دل کے اندر جو مختلف صورتیں بھری ہوئی ہیں، اب ان کے ہوتے ہوئے یہ احسان کس طرح حاصل ہو کہ ہر وقت یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. دنیا بھر کی تو چیزیں دل کے اندر بھری ہوئی ہے، اب اتنی گنجائش کہاں ہے؟ تو اپنے دل کو ان خیالات سے صاف کر کے اللہ کے تصور کو جمایا جاتا ہے، مراقبے میں، ذکر میں، جہر میں، ضرب میں، ان سب چیزوں کے ذریعے سے یہ مقصود ہوتا ہے تاکہ اللہ پاک کا استحضار حاصل ہو. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. جب بار بار ذکر کریں گے، بار بار ذکر کریں گے تو دل بھی زبان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوگا. جب اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس سے مانوس ہوگا، کچھ دیر تک کے لیے جب یہ ہوگا تو پھر دوسرے اوقات میں بھی یہ کیفیت اس کی برقرار رہے گی. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی محبت اور اللہ کا جلوہ اس کے قلب میں اور یہ دھیان جم جائے، یہ ایسی تھوڑی ہو جائے گا جب تک ساری دنیا بھر کی چیزیں اور خرافات بھری ہوئی ہے. خواجہ مظلوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں کہا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. جو دنیا بھر کے خیالات دل کے اندر ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ان سب سے یکسوئی حاصل ہو گئی. بس قلب کے اندر اب تو تنہائی ہے، لہذا اب تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اب تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ خاص ہونا چاہیے. جب سارے دنیا بھر کی محبتیں دل سے نکل گئی، اب رہا یہ کہ سب کی محبت کو دل سے ہم نکال دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اپنے دوستوں احباب بھی ہیں، ان سب کو کیسے دل سے نکال دیں گے؟ دنیا میں رہنا ہے، کاروبار کا بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا نکالنا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت غالب ہو جائے اور یہ جو دوسری محبتیں ہیں یہ مغلوب ہو جائے، اس کے تابع ہو جائے. تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس سے محبت ہو وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو کر ہو، اور وہ محبت جو اپنی خواہش کی بنا پر ہو اس کے مقابلے میں وہ محبت جو اللہ کی محبت کا پرتو اور عکس ہوگی وہ زیادہ پائیدار ہوگی. ایک تو یہ ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں محض ایک چاہت کی بنا پر، وہ چاہت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو وہ محبت بھی ختم ہو جائے گی. کسی سے محبت کرتے ہیں اپنے نفع کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے، وہ نفع ختم ہو جائے، خواہش ختم ہو گئی تو وہ محبت بھی ختم ہو گئی. تو یہ تو فانی ہے، ناپائیدار ہے، اس کو قرار نہیں. یہی حال ہے بیوی کا بھی. بیوی سے کسی آدمی کو محبت ہے محض اس لیے کہ ہماری خواہش اس سے پوری ہوتی ہے، لیکن جب خواہش پوری نہ ہو یا وہ منظور نظر نہ رہے، مثلا اس کا حسن جاتا رہا اور جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، تو اب جب خواہش پوری نہیں ہوتی یا وہ جاذبیت اور کشش نہیں رہی تو وہ تعلق ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی. لیکن جب یہ محبت اللہ کی محبت کا پرتو اور عکس ہو کر ہو، اس لیے محبت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے حکم ہے کسی دوست سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے طور پہ پیش آئیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے پہ پیش آئیں، اس طرح ہمیں حقوق ادا کرنے کا حکم کیا گیا ہے. اور اللہ کا یہ حکم، اللہ کا تعلق یہ برقرار ہے، یہ دائمی ہے، یہ پائیدار ہے. تو اب یہ تعلقات جو ہوں گے یہ بھی پائیدار ہوں گے. تو اللہ کی محبت جب غالب ہوگی اس کے بعد میں جو دوسروں کے تعلقات اور محبتیں ہوں گی اب وہ پائیدار ہوں گی. تو ختم کرنا نہیں ہے ان سب چیزوں کا، ان کو پائیدار بنانا ہے، بلکہ پائیدار بنانا ہے اللہ کی محبت کے تابع کرتے. اب یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں برقرار ہوں گی، اب لطف آئے گا. کسی کی طرف سے کوئی چیز ناگواری کی بھی پیش آئے، آدمی اس کے اوپر بھی صبر کرے گا. میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو اب سب کے اوپر پیار آئے گا. کوئی بھی اپنے مزاج کے خلاف بات پیش آئے تو اب ان سب چیزوں پہ صبر بھی ہوگا، پھر اس تعلق کو ختم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تعلق یہ تو اللہ کے تعلق کے تابع ہو کر ہے.
اپنے تعلق کو، محبت کو اللہ کے تعلق میں، محبت میں گویا فنا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی، اس کا تعلق بھی باقی رہنے والا۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، عشق با مردہ نباشد پائیدہ، عشق را با حی و با قیوم دا، عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دا۔ ناپائیدار دنیا کے ساتھ یہ عشق یہ برقرار نہیں رہے گا۔ جب دنیا فانی، دنیا کی چیزیں فانی، ان سے اگر تعلق کو قائم کرو گے تو یہ چیز باقی رہنے والی نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو ذات حی و قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کے ساتھ اگر تعلق ہوگا، عشق ہوگا تو وہ باقی رہنے والا ہوگا، اور اس کے ساتھ قائم ہو کر پھر جس سے ہوگا تو وہ بھی باقی رہنے والا ہوگا۔ تو اس لیے بھائی بزرگوں کے یہاں جو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، یہ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اسی کا نام نسبت ہے۔ جو احسان جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اسی کا نام ہے نسبت، نسبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہو جائے، ایک تعلق ہو جائے۔ جیسے اپنے محبوب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام میں بھی مشغول ہو لیکن اپنا دل محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، سبق پڑھ رہے ہیں لیکن دل کے اندر ایک دھیان لگا ہوا ہے محبوب کے ساتھ، کھانا کھا رہے ہیں لیکن دل میں دھیان لگا ہوا ہے ادھر محبوب کے ساتھ، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کسی بھی کام میں ہے اور دل کا دھیان برابر محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ تعلق جو کسی کے ساتھ ہمارا قائم ہے، ایسا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے کہ ہر وقت یہ دھیان اللہ کی طرف لگا رہے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہو جائے، اس کا نام احسان۔ شروع میں نماز کے اندر یہ کیفیت اور پھر ہوتے ہوتے دوسرے اوقات میں بھی ہو، یہاں تک کہ ہمہ وقت یہ کیفیت ہونے لگے، یہ احسان ہے، اور اسی کا نام نسبت ہے۔ اور اسی کا نام بعد کے حضرات نے تصوف وغیرہ رکھ دیا، سلوک رکھ دیا۔ اب اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہوا کہ صاحب یہ تصوف تو نئی چیز ہے، شریعت میں کہاں تھی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصوف کہاں تھا؟ بھائی نام تو تصوف کا نہیں تھا لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ تو موجود تھی۔ محض نام کے بدل جانے سے حقیقت تو نہیں بدلتی۔ اگر نام بدل جائے کسی زمانے میں کسی چیز کا، ایک زمانے میں ایک چیز کو اس ایک نام سے تعبیر کرتے تھے، دوسرے زمانے میں اس کو دوسرے نام سے تعبیر کرنے لگے، تو یہ تو نہیں ہے کہ اس نام کی وجہ سے اس حقیقت ہی سے آدمی متنفر ہو جائے۔ ٹھیک ہے یہ نام نہیں تھا لیکن یہ حقیقت تو موجود تھی۔ اگر نام ہی سے کسی کو ضد ہے، بھائی تصوف کا نام نہ لے، اس لیے تصوف نام نہ رکھے، احسان ہی نام رکھے۔ بھائی ہم کو احسان حاصل کرنا ہے، اب اس کا اور کوئی اگر طریقہ ہو تو اسے بتا دیا جائے کہ اس کے حاصل ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ بزرگوں نے، اکابر نے جو طریقے اپنے تجربے سے اختیار کیے ہیں احسان کے حاصل ہونے کے لیے اور اس کا مفید ہونا، یہ بے شمار بزرگوں کے تجربے سے ثابت ہے اور اس کا مشاہدہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ زیادہ مفید ہو، ہمیں اس کے اختیار کرنے میں کوئی انکار نہیں، ہم اسے اختیار کر لیں گے۔ کوئی بتائے کہ اس سے زیادہ طریقہ آسان یہ ہے احسان کے حاصل ہونے کا، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ ہمیں انہی چیزوں سے ضد نہیں ہے کہ انہی طریقوں کو اختیار کیا جائے جو بزرگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ یہ تو اس لیے ہے کہ ان کا مفید ہونا تجربے سے ثابت ہے، اور بے شمار اللہ کی مخلوق کو ان سے فائدہ پہنچا ہے، بے شمار صاحب نسبت ہو گئی، بے شمار نسبت اللہ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مالا مال ہو گئی، بے شمار مخلوق ان چیزوں پر اور طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بھائی اگر کوئی اور طریقہ اس سے زیادہ مفید ہو، ہمیں تو اس کے یا کسی بزرگ کو ان کے اختیار کرنے میں کوئی انکار نہیں، کیونکہ کوئی اور طریقہ نہیں اور بزرگوں کے تجربے سے یہ چیز مفید معلوم ہوئی، اس لیے ان طریقوں کو اختیار کیا، یہ تدبیر اور علاج کے درجے میں۔ اس لیے بھائی اس طرح کے اشکالات میں نہیں جانا چاہیے، جو حقیقت ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو بھائی جس درجے اتباع سنت ہوگا اسی درجے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ کی محبت میسر آئے گی اور بھائی اسی درجے قبولیت حاصل ہوگی۔ تو اصل چیز یہ خواب یہ کمال کی دلیل یا اعتماد کے قابل نہیں کہ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں۔ ہاں مومن بندے کے واسطے اس میں بشارت تو ضرور ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اتباع سنت ہے، اس کو اختیار کریں۔ اتباع سنت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہو تو انشاءاللہ
یہ نور علی نور ہے اور بہت زیادہ اس میں ایک مسرت اور ایک بشارت ایمان والے کے واسطے ہے۔ اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھائی دنیا کی کوئی اور چیز بغیر صحبت کے میسر نہیں آتی۔ ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک ڈاکٹر کی صحبت میں نہ رہے، اور انجینئر نہیں بنتا جب تک انجینئر کی صحبت میں نہ رہے، معمار نہیں بنتا جب تک باقاعدہ معمار کی صحبت میں نہ رہے۔ تو جن کے قلوب اللہ کے عشق سے سرشار ہے، مالا مال ہے، جب تک ان کی صحبت اختیار نہیں کریں گے جب تک یہ کیفیت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائی بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہوئی کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کی جائے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ صحبت بھی اختیار کی جائے، اور اپنے بزرگوں کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کر کے ان کے مشوروں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو انشاءاللہ یہ دولت اللہ کی طرف سے بھائی میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بخل نہیں، باقی اس کے طریقے۔ اگلی روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا ابتلیت بالقضاء، یہ ابتلیت اور ابتلیت یہ معروف مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں، بالقضاء فعلیک بالعصا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے محدثین میں ان کا شمار ہے، اور جلیل القدر فقہا اور صوفیہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اذا ابتلیت بالقضاء، جب قضاء کے ساتھ تم مبتلا کر دیے جاؤ، قضاء فیصلہ کرنا، قاضی بنانا، اس کے ساتھ اگر تم کو مبتلا کر دیا جائے یا مبتلا ہو جاؤ معروف پڑھنے کی صورت میں، فعلیک بالاثر، تو اثر کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اثر کے معنی آپ نے پڑھے ہیں، اثر میں حدیث میں جو فرق ہے یہاں وہ فرق ملحوظ نہیں، یہاں تو اصل یہ ہے کہ منقول کا اتباع کرنا، محض اپنی عقل پر مدار مت رکھنا، بلکہ شریعت کا اتباع کرنا، شریعت کے مطابق فیصلے کرنا اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس کا جو اصطلاحی فرق ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اثر کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، یا جو اختلاف ہے اس کی تعبیر کے اندر کہ قول صحابی مراد ہے یا حدیث مرفوع مراد ہے یا بعض اقوال پر سب کو شامل ہے، اس طرح کی سب چیزیں آپ پہلے جان چکے ہیں۔ یہاں تو مقصد اتنا بتانا ہے کہ اگر تم کو اس میں مبتلا کر دیا جائے محض اپنی عقل پر مدار مت رکھنا، بلکہ منقول کا اتباع کرنا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے جو ثابت ہے اس کا اتباع کر کے فیصلے کرنا۔ اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ قاضی بننا، یہ اس طرح کے جو عہدے ہیں ان کو آدمی ایک ابتلا سمجھے کہ یہ ایک ابتلا ہے، یہ تو ایک بلیہ ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، یہ کوئی اختیار کرنے کی چیز نہیں کہ آدمی ہنسی خوشی اس کو اختیار کرے۔ مجبور اگر ہو جائے، مجبور کر دیا جائے تو علیحدہ بات، ایک آزمائش ہے، اس میں مستقل ایک بڑا امتحان ہے آدمی کا، اس میں ایک ابتلا ہے آدمی کے واسطے، جس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، کسی کے موافق فیصلہ ہوگا وہ خوش ہوگا، کسی کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہ ناراض ہوگا۔ بعض دفعہ تعلق والدوں کو ڈالیں گے، بعض دفعہ ایک آدمی اس طرح حجتیں قائم کر دے گا لا کر کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کے اندر لگ کر اور اسی کو حق سمجھ جائے اور حق فیصلہ نہ کرے، اس طرح کی چیزیں پیش آئیں گی، تو مستقل ایک بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس کو من جعل قاضیا، جو آدمی قاضی بنا دیا گیا، فذبح بغیر سکین، تو اس کو تو بغیر چھری کے گویا ذبح کر دیا گیا۔ چھری سے اگر ذبح کریں تو تب بھی آدمی ایک دم راحت پا جائے گا، اور بغیر چھری کے اس کو ذبح کرے تو کس طرح تڑپ تڑپ کر وہ جان دے گا۔ تو اسی طرح ہے کسی کو قاضی بنا دیا جانا کہ بہت بڑا ابتلا اس کے راستے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے اکابر ہمیشہ اس طرح کے عہدوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر عہدہ قضا پیش کیا گیا، لیکن برابر انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو کوڑے لگائے گئے، باقی قبول نہیں کیا، قید میں ڈالے گئے، قبول نہیں کیا، اور اسی حالت کے اندر زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا، زہر دیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، باقی یہ عہدہ قضا قبول نہیں کیا۔ اور جنہوں نے قبول کیا مجبوری نے، ان کے جو واقعات ہیں وہ معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے احتیاط کی ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہوئے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک مدون طور پر فقہ پیش کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔
فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی اس وقت میں یہ قضا وغیرہ کی شکلیں تو نہیں ہے، باقی جو اس طرح کے عہدے ہیں، مدارس کے عہدے، کہیں اہتمام کا عہدہ ہے، نظامت کا عہدہ ہے، صدارت کا عہدہ ہے، اپنی طرف سے بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی طلب یا آرزو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی انسان کے واسطے بڑی آزمائش کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کے اندر گھس کر بھی آدمی کو بڑی پریشانیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے اپنی طرف سے ان کی رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے قاضی بننے کی اپنی طرف سے رغبت نہیں ہونی چاہیے، اگر بنا دیا جائے تو سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، اب اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، نصرت بھی ہوگی، اور خود سے آدمی اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو اب وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہی حال ہے اس طرح کے عہدوں کا بھی، آدمی ان کو اگر خود سے حاصل کرے تو اب یہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر من جانب اللہ یہ چیز پیش آئے، زبردستی اس کو بنا دے، یہ تب یہ اپنے اندر سے نہیں چاہتا، اب مجبور ہو کے اس کو اختیار کر رہا ہے، نفرت کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ، اب اللہ کی طرف سے انشاءاللہ مدد کی جائے گی۔ تو بھائی دنیا کے اس وقت کے جو عہدے ہیں ان کے بارے میں یہی ہر شخص کا حال ہونا چاہیے۔ یہاں اخیر میں یہ روایت لائے ہیں، باب سے تو کوئی بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو باب یہاں قائم کیا انہوں نے وہ تو خواب سے متعلق ہے، اس کا خواب سے تو کوئی تعلق نہیں۔ تو یا تو یہ مقصد ہے کہ ایک عام نصیحت اس وقت میں کرنا چاہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ ساری حدیثیں تم پڑھ چکے ہو، سارا ذخیرہ تمہارے سامنے آ گیا، اب ایک عام دو نصیحت بھی تم خاص طور پر سن لو کہ جو تمہارے کام آئے گی، وہ ایک نصیحت یہ ان میں سے ہے۔ تو باب سے کوئی اس کا تعلق نہیں، لیکن پوری حدیثیں چونکہ سامنے آ گئی، حدیث پاک کی پوری کتاب سامنے آ گئی، تو ایک عام نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ایک اطلاع سمجھے، اور اگر تم کو یہ اطلاع پیش آ جائے تو منقول کو اختیار کرنا۔ اور بھائی باہر سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، یہ خواب وغیرہ میں بھی جب تم کو فیصلہ کرنا ہو، یہ بھی ایک درجے خواب کی تعبیر دینا، یہ بھی ایک درجے میں قضا ہے۔ آدمی تعبیر دیتا ہے خواب کی تو محض تعبیر بھی اپنی عقل ہی سے آدمی نہ دے، بلکہ اس کے اوپر بھی اثر کو لازم پکڑے، جو چیزیں ثابت ہیں انہیں کو اختیار کرے، اپنی طرف سے محض گھڑی اپنی طرف سے گھڑ کے اس کو پیش نہ کرے۔ تو یہ بات سے تعلق ہو جائے گا کہ یہ تعبیر دینا بھی گویا ایک درجے میں قضا ہے۔ اور بھئی یہ بھی ہے کہ آپ حضرات پڑھ کے ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، اب فارغ ہونے کے بعد میں ہر آدمی اپنی زندگی کے متعلق کچھ نہ کچھ تجویز کرے گا، بہت سے یہ تجویز کریں گے ہم کو فلاں عہدہ مل جائے، ہمیں صدارت مل جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے۔ اس لیے بتا دیا کہ خود سے ان چیزوں کی طلب مت کرنا، اور اگر یہ چیزیں تم کو دے دی جائیں، پیش آ جائیں، تو اب محض اپنی عقل پہ مدار مت رکھنا، بلکہ اب اثر کا اتباع کرنا، اثر کا اتباع کرنا، منقول کا اتباع کرنا۔ اس سے اگلی روایت میں بیان کیا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ ابن سیرین کی روایت یہاں لائے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہاں ابن سیرین کی روایت لائے، کیونکہ یہ باب یہ خواب سے متعلق ہے، اور ابن سیرین یہ خواب کی تعبیر کے گویا امام سمجھے جاتے ہیں۔ خواب کی جو تعبیر ہے، فن تعبیر کے امام ہے ابن سیرین، محمد ابن سیرین، یہ بڑے تابعین میں سے ہیں، جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہے، گویا امام المعبرین ہے، تعبیر دینے والوں کے امام، اپنے وقت کے بہت ماہر خواب کی تعبیر کے۔ اس لیے خواب سے متعلق چونکہ ان کو تعبیر دینے میں ملکہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کی روایت اس مناسبت سے یہاں لائے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تعبیر پوچھنا ہو تو اس طرح کے حضرات سے پوچھنا، جیسے ابن سیرین ہے۔ اب تو وہ ابن سیرین میسر نہیں آئیں گے، اس لیے پھر کس سے پوچھیں؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ھذا الحدیث دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ حدیث جو تم نے حدیثیں پڑھی ہیں اور اب تک الحمدللہ پڑھ کے آپ حضرات فارغ ہو گئے ہیں، یہ دین ہے۔ اس لیے فانظروا امن تاخذون دینکم، غور کر لو، دیکھ لو، امن تاخذون دینکم، تم اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو، جس سے حاصل کر رہے ہو اس کی زندگی کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس سے چاہے لے لیا، جس کی چاہے بات پر اطمینان کر لیا، اعتماد کر لیا،
بلکہ اس کی زندگی بھی دیکھ لو، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی زندگی بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں، محض قول تو نہیں ہے، حال بھی اس کا ایسا ہے یا نہیں، خود اس میں بھی اتباع سنت ہے یا نہیں، تقویٰ طہارت پاکیزگی اس کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر یہ ساری چیزوں سے وہ شخص متصف ہے تو اب اس سے تم اس دین کو لو، حدیث کو اس سے لو، اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، دیکھ لو جس سے تم دین کو حاصل کر رہے ہو وہ کس صفت کا آدمی ہے، تو دین ہے، یہ نہیں کہ جس سے چاہے دین کی بات حاصل کر لی جائے۔ اس پر اشکال ہوگا کہ مشہور تو یہ ہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، جو کہا جائے اس کو دیکھو، کہنے والا کون ہے یہ مت دیکھو۔ مشہور تو یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، کہنے والا کون ہے یہ نہ دیکھو۔ کوئی بھی کہنے والا ہو لیکن اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس کے اختیار کرنے میں کیا حرج ہے، اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ جب ایک آدمی صحیح بات کہہ رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی کہنے والا ہو تو اس کی بات کو اختیار کر لیا جائے۔ بھائی صحیح ہے، وہ مقولہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن وہ ہر شخص کے واسطے نہیں ہے، وہ ان حضرات کے واسطے ہے جو ما قال کی تحقیق کر سکیں، ما قال کو جانچ سکیں، پڑتال اس کی کر سکیں کہ جو کہا جا رہا ہے واقعتاً یہ صحیح ہے، دلائل کی روشنی میں یہ اس کو پرکھ سکیں کہ واقعی وہ صحیح ہے جو کہا گیا ہے۔ جن کو اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے اور جن کا علم اس طرح پختہ ہے کہ وہ ما قال کو کہ جو بھی کہا جائے اس کو پرکھ کے دیکھ سکے، شریعت کی کسوٹی کے اوپر دلائل کے ساتھ اس کو پرکھ کر دیکھ لے، ان کے واسطے وہ ہے۔ اب ان کے واسطے کوئی بھی کوئی چیز بیان کرے، اب چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اس کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیں گے، اس کا صحیح سکون کا ان کو پتہ چل جائے گا، تو اب اس کے اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن جب تک اپنا علم اس درجے راسخ نہ ہو کہ ہم اس کا پتہ لگا سکیں کہ کہنے والے نے کیا کہا، اتنا علم اپنا پختہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم خود بہک جائیں، اپنے علم کا علوم کا استحضار نہیں اور خود علوم کے اوپر عبور نہیں، خود دلائل ہم کو مستحضر نہیں۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر اندیشہ ہے کہ ہم کسی دوسروں کی باتوں میں نہ بہک جائیں۔ تو اس لیے اب دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے حاصل کر رہے ہیں وہ واقعتاً اس درجے کا ہے کہ نہیں کہ جو بات بیان کرے گا وہ صحیح بیان کرے گا، اس کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور اس کے اندر خود بصیرت ہے، جو چیز بیان کرے گا صحیح بیان کرے گا، وہ غلط بات بیان نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھ لو جس سے تم لے رہے ہو، اگر اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے بھائی لہذا اس میں کوئی تعاون نہیں۔ یہاں یہ بھی ایک نصیحت عام ہوگی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، باب سے بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ پورے دین کے بارے میں ایک عام نصیحت کر دی کہ جب تم احادیث پڑھ چکے ہو اور سارا ذخیرہ تمہارے سامنے آ گیا، خاص طور پر یہ دو نصیحت سامنے رکھنا کہ جب تم کو قضا کا معاملہ اگر پیش آ جائے تو منقول کا اتباع کرنا، منقول کو دیکھنا، محض اپنی عقل کو مت چلانا۔ دوسرے جس سے کوئی چیز حاصل کرو تو دیکھ لینا کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ خود بھی اس پہ عامل ہے یا نہیں، تقویٰ طہارت پاکیزگی اس کے اندر ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ جس کو دیکھا کہ کوئی اچھی تقریر کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے، میں کسی کو دیکھا کہ کوئی اچھی طرح بول لیتا ہے، اچھی طرح لکھ لیتا ہے، جیسے کہ اس زمانے کا دستور ہے، کوئی اچھی طرح بات کر لے، بعض اچھی طرح بیان کر دے، اس کے لوگ معتقد ہو جاتے ہیں۔ کوئی اچھی تحریر لکھنے کے اوپر قادر ہو جائے تو اس کو لوگ علامہ سمجھنے لگتے ہیں، یہ چیز نہیں۔ محض اس طرح کسی کے پیچھے مت پڑ جانا، بلکہ اس کی پوری زندگی کو دیکھ لو، اس میں تقویٰ طہارت پاکیزگی یہ چیزیں ہیں کہ نہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر تب اس کی بات کا اطمینان کرنا۔ اور بھائی اس کو اخیر میں لائے ہیں، اس میں مناسبت بھائی ایک درجے میں گو منقول تو نہیں ہے، باقی میں بھی عرض کر دوں، آپ حضرات ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد میں اب ہر شخص کی یہ تمنا ہوگی ہم اپنی زندگی کے واسطے، اب اپنی زندگی میں اس دین کو لانے کے لیے اور احسان کو حاصل کرنے کے لیے، نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی ایک کو ہم متعین کریں، کسی شیخ کو متعین کریں، کسی شیخ کو متعین کریں تاکہ اس کے مطابق، اس کی تدبیروں کے مطابق جس طرح وہ کہیں اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں اور یہ چیز ہم کو حاصل ہو۔ تو اسی طرح کسی کو پیر مت بنا لینا کہ اسی طرح پیر بنا لو،
بلکہ جس سے یہ چیز تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کیفیت کو، اس احسان کو، اس سلوک کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کو تم دیکھ لینا کہ کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ تو دین ہے، یہ نسبت، یہ احسان، یہ تو دین ہے۔ اس لیے تم دیکھ لینا کس سے حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی زندگی کو پہلے پرکھ کر